اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین اللہم صل علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت انتہائی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی یہ مسجد کی شرکت کی وجہ سے، اور ڈبل خوشی یہ ہے کہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ آیا ہے۔ جی تو یہ چاہتا تھا آج کا سارا وقت حضرت مولانا احمد علی صاحب میں بیان کرتے رہتے یہاں تک کہ جاتی، لیکن جس ولولے جذبے ذوق و شوق کے ساتھ انہوں نے ہمیں اور آپ کو باتیں سنائی، نصیحت فرمائی، اللہ نوجوانوں کو سمجھنا اور پھر آگے اس میسج کو کنوے کرنا در میں فرمائے۔ بات ہے کہ منتظمین نے میرا نام بھی لکھا ہوا تھا کہ مجھے بھی کچھ کہنا لازمی اور ضروری تھا۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں آ گیا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اس انتہائی مختصر وقت میں اللہ فرمائے، اللہ آپ کو سمجھنا، اللہ مجھے سمجھانا، ہم دونوں پارٹیوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا۔ اور کیجئے گا میری بات، دنیا میں بے شمار مصنفین آئے، مؤلفین آئے، رائٹرز آئے، جب کتابیں لکھی، ہر سبجیکٹ پہ لکھی، ہر موضوع پہ لکھی، اور انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی یا غیر مسلم ہے، کہ ماننے والے ہیں کہ ذات کو ایک ماننے والے ہیں، 10 ماننے والے ہیں کہ 33، جو بھی آئے مصنفین، انہوں نے کتابیں لکھی، اور اس کتاب ایسے تو ملیں گے تاریخ میں آپ کو کہ جنہوں نے کتابیں لکھی مگر کتاب پر اپنا نام نہیں لکھا، ملیں گے آپ کو تاریخ میں، بہت ملیں گے کہ جنہوں نے کتابیں تو لکھی لیکن کتابوں پر اپنا نام نہیں لکھا۔ بلخانوں میں ملیں گے کہ جنہوں نے اخلاص کی وجہ سے کتابوں پر اپنا نام نہیں لکھا، کتابیں لکھی اور بہت اچھی لکھی، لیکن انہوں نے اس پر اپنا نام نہیں لکھا، بالکل بغیر نام کی کتاب چھاپ دی، مارکیٹ میں آ گئی، اور بہت اچھی کتاب، لیکن محض اخلاص کی وجہ سے کہ ہم نے کام اللہ کے لیے کیا ہے، لہذا اللہ ہی اس کا اجر دے گا، کتاب پر نام نہیں لکھا۔ اور اب تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ پین نیم جسے آپ کہتے ہیں، قلمی نام، پین نیم سے کتابیں لکھ دیتے ہیں، نام میرا کچھ ہوتا ہے، میرا قلمی نام کچھ ہوتا ہے، میں کتاب لکھنے میں اپنا قلمی نام لکھتا ہوں، بندے کو پتہ نہیں چلتا، بندہ سمجھتا ہے یہ کوئی شخص ہے جس کا یہ نام ہے، حالانکہ وہ اس کا نام نہیں ہوتا، وہ صرف ان کا پین نیم ہوتا ہے، لکھنے والے کا نام کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن کوئی ایک کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی ہو اور اس کا نام نہ ہو۔ غور کیجئے گا، بے شمار کتابیں ہیں اور ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی نام ہے، اچھا نام ہے یا برا، اس سے مجھے غرض نہیں ہے، لیکن نام ضرور ہے کتاب کا۔ میں آگے بڑھتا ہوں، یہ بھی میرا دعویٰ ہے، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی کہ جس کا جو نام رکھا گیا ہو وہ نام اپنے موضوع پر، اپنے کتاب پر، سبجیکٹ پر پوری فٹ آتی ہے۔ واحد کتاب ہے اس روئے زمین پر، واحد ایک کتاب ہے اس روئے زمین پر کہ اس کا جو نام رکھا گیا ہے، زمانہ گزر گیا، زمانہ، وہ کتاب کا نام ہر زمانے میں اپنے نام پر 100% فٹ اور منطبق ہوتا چلا آیا ہے۔ ویسے اس کتاب کے بہت سارے نام ہیں، علماء کرام نے اس کتاب کے بہت سارے نام بیان کیے، اور اس کتاب کا نام خود اس کتاب میں کئی بار علیحدہ علیحدہ طور پر بیان کیا گیا کہ میرا یہ بھی نام ہے، میرا یہ بھی نام ہے، میرا یہ بھی نام ہے۔ کتاب میں اسی کتاب کا نام مختلف استعمال ہوا ہے، لیکن ایک نام ایسا ہے جو ہر خاص و عام میں مشہور ہے، مسلمان کا بچہ جانتا ہے، بوڑھا جانتا ہے، جوان جانتا ہے، مرد جانتا ہے، عورت جانتا ہے، پڑھا لکھا جانتا ہے، جاہل جانتا ہے، دیندار جانتا ہے، غیر دیندار جانتا ہے، پڑھنے والا جانتا ہے، نہیں پڑھنے والا جانتا ہے، حتیٰ کہ حد تو یہ ہے کہ اس کو ماننے والا جانتا ہے، نہیں ماننے والا بھی اس کا وہ نام جانتا ہے۔ اور اس کتاب کا وہ نام ہے القرآن۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ اب کسی کو پوچھو کہ قرآن کیا ہے، وہ مسلمان بھی جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے، جوان بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے، مرد اور عورت بھی جانتے ہیں، جو روز پڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں پڑھتے وہ بھی جانتے ہیں۔
ویسے تو اس کتاب کا اور بہت سارا نام ہے، علماء کرام بیان کریں گے آپ سے، میں تو ان کا ایک ادنا سا شاگرد ہوں، بزرگوں سے بڑوں سے جو سنا ہے، بڑوں کی کتابوں میں جو پڑھا ہے وہ آپ تک پیش کرتا ہوں۔ کم از کم علماء نے لکھا ہے کہ اس کتاب کے 55 نام ہیں، 55۔ ایک تشریح دوسری طرف میں نہیں جاتا، پر میں اسی اپنے بات پر ہی رہوں گا کہ جو اس کتاب کا مشہور نام ہے القرآن، یہ نام اس کتاب پر 100% نہیں 1000% منطبق ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ تو معلوم ہے کہ اس کتاب کا نام ہے القرآن، مگر بہت سارے مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں کہ القرآن کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ تزئین مجمع میں اللہ جھوٹ نہ بلائے، پر اللہ میرے اس گمان کو سچا ثابت نہ کرے، آمین بول دو۔ اللہ کرے میں جھوٹا ہوں، میرے گمان میں جھوٹا ہو جاؤں، مجھے خوشی ہوگی کہ میں جھوٹا ہو جاؤں اپنے گمان میں، لیکن اس مجمع میں بہت سارے ایسے مسلمان ہوں گے جو قرآن شریف پڑھتے بھی ہیں مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، نام کا معنی کیا ہے، بہت سارے ہوں گے، اور اللہ کرے کوئی نہ ہو۔ اگر آپ مجھے کہیں سب ہاتھ اٹھا کر کے ہم کو پتا ہے، تو میں خوشی محسوس کروں گا کہ مجھے آپ نے جھوٹا قرار دیا۔ یہ پہلا آدمی ملے گا آپ کو، جزبری والوں، یہ پہلا آدمی ملے گا جس کو جھوٹا کہیں گے تو ہنس رہا ہوگا اور خوش ہوگا، کیسا ہے؟ ورنہ کسی کو جھوٹا بولو تو گالی دیتا ہے، اگرچہ وہ جھوٹا ہو ہی ہو، لیکن آپ کھڑے ہو کر ہر ایک کہہ دیں مجھے نام پتا ہے، میں جھوٹا ہو گیا اپنے گمان میں، تو میں خوش ہوں گا کہ الحمدللہ میری قوم کو پتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ القرآن کے معنی، بھائی انٹرنیٹ پہ مت چیک کرنا، میری 5 طرف نظر ہے، کر دیا فون۔ میں تو ایک سیدھا سا آدمی ہوں، پہلی دفعہ آپ کی مسجد میں بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، کا دل دکھا کے نہ جاؤں، اللہ سے یہی دعا کر لیں کچھ مل ہی جائے، آپ کو کچھ فائدہ ہی ہو جائے۔ القرآن کے معنی ہے وہ کتاب ہر وقت پڑھی جا رہی ہو اور بار بار پڑھی جا رہی ہو، ہمہ وقتی پڑھی جانے والی کتاب اور ہمیشہ ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب، یہ ہے القرآن کا معنی۔ آپ حیران ہوں گے، یہ میری تحقیق نہیں، میں مستشرقین یورپ کی تحقیق کر رہا ہوں۔ کینتھ گریگ بہت بڑا مستشرق قلمکار نکلا ہوا ہے یورپ کا، اور اس طرح اور بہت سارے، انگریزوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ سب مستشرق کو کیا کہتے ہیں؟ اورینٹلسٹ۔ جی وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ مولانا حضرت مولانا احمد علی صاحب سے پوچھیں، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، اسلام کی کتنی محبت، سو کال محبت ان کے قلوب میں ہوتی ہے، ان کو کتنی اسلام کی محبت سکھائی جاتی ہے۔ محبت ان کامرس مینز نفرت، لیکن کبھی سچ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کچھ سچ ایسے۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ انہوں نے تحقیق کی، اپنی تحقیق، میری اور آپ کی تحقیق نہیں، ہمارے بزرگوں کی تحقیق نہیں، انہوں نے اپنی تحقیق کی، اور انہوں نے کہا دنیا کے 27 ممالک میں 27 ڈفرینٹ کنٹریز کا انہوں نے اسٹڈی کی ہے، انڈیویجولی، سب کی مجموعہ نہیں، کلیکٹیولی نہیں، انڈیویجولی ہر ملک کی انہوں نے تحقیق کی، اور اس تحقیق پر ان کے، اس ریسرچ پر ان کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ خرچ ہوئے ہیں، ڈالرز خرچ ہوئے ہیں اس تحقیق کرنے کے لیے۔ ایک ایک جماعت لے کر گئے ایک ایک ملک میں، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کچھ ممالک ایسے تھے جو غیر مسلم ممالک تھے، جہاں 100% مسلمان نہیں رہتے۔ انہوں نے ریسرچ کیا، تحقیق کی۔ میں ہارون الرشید کے زمانے کی بات نہیں کر رہا کہ زبیدہ نے قرآن محل بنایا تھا، آپ کو یاد ہو تو، کہ ایک محل ہی اس نے بنایا تھا، اس کی شرط تھی
کہ اس کی خادمہ وہی ہو سکتی ہے جو حافظ قرآن ہو. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. آپ لوگ توجہ تھوڑی کم رکھیں, کہیں میں دوسری طرف نکل گیا تو مغرب عشاء کٹھی نہ پڑھاؤ. چولہا تھوڑا رکھیں. اگر نکل گیا کہیں تو پھر مغرب اور عشاء کٹھی ہوگی. کچھ کام ایسا کر کے جاؤں کہ آپ لوگ بھی تو یاد رکھیں, ایسے تو نہیں یاد رکھنے. اس نے کہا تھا نا, جو فرانسیسی وہ جرمن کا پائلٹ تھا جس نے بھی ٹکر ماری تھی, تو اس نے کہا میں کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہوں ساری دنیا مجھے یاد رکھے. ہم بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا؟ بدنامی بھی تو ایک نام ہے بھائی. بے شک آپ برے نام سے یاد رکھیں. رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں. رفیقوں سے رقیب اچھے. سبحان اللہ کہہ دو پاوے سمجھنا آئے. وہ ایک ہمارے گجراتی چاچا تھے, ان کے سامنے شعر پڑھا, کہنے لگے غزل ہے تو واہ واہ. اس کو نہیں پتا غزل ہے بھی کہ نہیں. میں نے کہا غزل ہے تو واہ واہ. تو سبحان اللہ کہہ دو, نہیں بھی سمجھ میں آیا, میں تو کم از کم سمجھوں گا نا کہ میں زندوں میں بیٹھا ہوں. اسی پنجابی مولوی ہاں, تو اسی بولنے ہاں تو کچھ بلانے ہاں. ہمیں تو ایسا لگتا ہے گجراتیوں میں تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے ہم قبرستان میں بول رہے ہیں. نہ سبحان اللہ, نہ الحمدللہ, نہ جزاک اللہ, نہ سبحان اللہ, کچھ بھی نہیں. کچھ تو بول گئے. رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں. اردو کا شاعر کہتا ہے رفیق کے معنی دوست اور رقیب کے معنی دشمن. کا رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں, پھولوں سے خار بہتر جو دامن تھام لیتے ہیں. پھول سے تو کانٹے اچھے جو جاتے ہوئے تو پکڑ لیتے ہیں, یار میرے پاس تھوڑی دیر ٹھہر جائے. ایسے ہی ہوتا ہے. رفیقوں سے رقیب اچھے جو چل کر نام لیتے ہیں, گلوں سے خار بہتر جو دامن تھام لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو نے کہا میری نوکرانی وہی ہوگی جو حافظ قرآن ہوگی. کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. ہاں, شیخ الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ یاد ہے. میری مجبوری ہے, اسی لیے مولانا فاروق صاحب کہاں ہیں میرے مہمان, اللہ خوش رکھے. کہ میرا انتہائی پیارا دوست ہے پوری دنیا میں. اس نے کہا نام کیا رکھوں؟ میں نے کہا میرے اس آج کی تقریر کا کوئی نام نہیں رکھنا. یہ کہ جہاں آج سے 100 200 پچھلے 300 400 تقریروں میں گیا ہوں, نام جنہوں نے رکھا ہے وہ پچھتائے ہیں. انہوں نے صرف لیفلیٹ میں یہ عنوان پڑھا ہے, بیان میں تو ڈھونڈ کے بھی نہیں نکالتے. وہ دلی میں ایک آدمی چلا گیا گاؤں سے, یا سورت ہی کہہ لو, یا بھروچ کہہ لو, یا ممبئی کہہ لو. ایک آدمی گاؤں سے گیا, کبھی گیا نہیں تھا, کچھ ضرورت پڑی چلا گیا. ایک آدمی ایئرپورٹ ٹرین اسٹیشن پہ کہہ رہا تھا سبیل 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 سبیل. اس بیچارے کو کیا پتا سبیل کیا ہے. سبیل ہمارے یہاں عام طور پر کہتے ہیں پانی کو, پانی پی لو پانی پی لو. تو سبیل ذرا پوش ورڈ ہے, پوش ورڈ. تو وہ سبیل سبیل کہہ رہا تھا. اس نے کہا میں واپس گاؤں جانا ہے, لوگ پوچھیں گے کیا دیکھ کے آیا, کیا کھا کے آیا, کیا کر کے آیا, تو میں کہوں گا میں سبیل بھی پی کے آیا. انہوں نے کہا بھائی کیا ہے؟ انہوں نے کہا سبیل. انہوں نے کہا کتنے کا؟ انہوں نے کہا 10 پیسے کا. انہوں نے کہا دو 10 پیسے اور مجھے دے دو. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. تو بٹھا دیا. وہ صاف پانی کا وہ ٹھیلا تھا مشکیرا, وہاں ایک چھوٹا سا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے. کہا منہ کھولو, میں جب تم کہو گے بس تو ٹھیک. اس نے منہ کھولا, آہستہ آہستہ پانی پانی پانی. تو یہ پانی کہاں سے بھرتا تھا؟ جہاں سے جانور پانی پیتے تھے. تو ان پانیوں میں بکری کی لینڈی مینگنی وہ بھی اندر گھس آتی تھی. تو پانی پلاتے پلاتے ایک مینگنی اندر گئی, اور پانی سے تو پھر اس کا پیٹ پھول گیا. جب کھڑا ہو گیا کہنے لگا چلاتا تو ایسا ہے جیسے آسمان پہ اٹھایا, پر سبیل تو ایک ہی کھلائی. تو سمجھا بالکل کھانے کی چیز ہے. آسمان تک سبیل 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 نعرے لگاتا ہے, پر کھلائی تو ایک ہی سبیل ہے. تو 10 پیسے میں نے لے گیا. تو عنوان میں آپ نام ہی ڈھونڈیں گے کہ کیا موضوع تھا, اور بیان میں کوئی موضوع نہیں. اس لیے میں نے ان کو کہا بھائی بغیر موضوع کے ایک نام, ایک شام تیرے نام, ایک رات تیرے نام یا ایک شام تیرے نام لکھ دو. ایسا کچھ جو اللہ آپ بلا دے گا. شیخ الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ,
انگریزوں کا زمانہ تھا، کسی نے جھوٹی خبر ان کے بارے میں پھیلا دی، افواہ خبر دے دی کہ یہ شخص جو ہے گورنمنٹ کا اگینسٹ ہے، گھر میں بہت اسلحہ پڑا ہوا۔ لاہور کا واقعہ، بڑا مقام تھا، چھاپا پڑا۔ جو سپرنٹینڈنٹ تھا، جو بڑا آدمی تھا، CID کا بڑا آدمی تھا، وہ سکھ تھا، اور حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری شیخ الاولیاء شیخ التفسیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے ان کی بات یاد آ گئی، مجھے فرمایا کرتے تھے 40 دن کوئی میرے پاس آ جائے، جو میں کہوں وہ کھائے، جو میں پلاؤں وہ پیے، جیسے میں کہوں وہ کرے، 40 دن کے بعد اگر وہ خدا کا ولی بن کے میرے در سے نہ اٹھے تو میری گردن پکڑ۔ بڑے اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، وہ بھی سکھ تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو یہ سکھ بھی آیا، سارا گھر گھوما، بیوی بچوں کو باہر کھڑا کر دیا، 8-9 بچے تھے ان کے، سب کو باہر نکالی، سارا گھر ڈھونڈا، کچھ نہیں ملا۔ جب سارے پولیس والے چلے گئے تو وہ سپرنٹینڈنٹ آیا، CID کا بڑا آفیسر آیا، کہنے لگا یہ آپا دی گل ہے، اتنے پنجابی کوئی ہے کتنے نے جی؟ تسی اور 2-4 اور بھی ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، اسی 2-4 ہی بڑے نے، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ نہ تو آپ کی گل ہے، یعنی یہ آپس کی بات ہے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو حکومت کی بات تھی، وہ ہم نے دیکھ لیا، کلیئر کر دیا، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک بات ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، پرسنل بات ہے، آپ کی گل ہے، پرسنل بات۔ سارا گھر تلاش کیا، حتیٰ کہ چینی کے ڈبے، چاول کی بوری، آٹے کا ڈبہ، تھیلی، سب کچھ تلاش کیا۔ تمہارے گھر میں ایک آدمی کے کھانے کا مال نہیں ہے، تم اپنے 9-9 10-10 بچے کو کھلاتے کہاں سے؟ یہ سوال پوچھا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ فرمایا، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے وہ کھلاتا ہے۔ انہوں نے کہا پر کیسے؟ اب اس کی ایک تو ویسے ہی سیکھ تھا، سمجھو نا، ویسے، اور اوپر سے یہ مسئلہ سمجھنے کو، اوپر والا مسئلہ سمجھنے کو بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے جیب سے 10 روپے اس زمانے میں نکالے اور حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی طرف بڑھا کے پیش کیے کہ حضرت یہ رکھ لو 10 روپیہ، بچوں کے کام آئے گا۔ تو حضرت نے اس کے 10 روپے واپس کرتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ احمد علی نے اپنے گھر میں آج تک کسی بے نمازی عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا ہے، ایک غیر مسلم کا کھانا کیسے کھایا؟ کبھی آج تک احمد علی نے اپنے گھر کی بے نمازی عورت، کسی بے نمازی عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھائی۔ کچھ ایسے بھی ہوتے، بڑا لمبا قصہ ہے، ٹائم میرے پاس بہت مختصر ہے۔ ابھی تو میں اسٹیشن پہ گرم ہو رہا ہوں، ابھی تو گاڑی اسٹارٹ ہوئی، ابھی تو ایک پنکھا چلا ہے ہوائی جہاز کا، ابھی تو ہیلی کاپٹر کے 5-6 پنکھے چلیں گے، تب گرم ہوں گا، پھر اڑوں گا۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے۔ اردو کا شاعر کہتا ہے، کیا کرو آج کوئی شاعر بیٹھا ہوگا اس مجلس میں، اس لیے بڑے شعر نکل کر آ رہے، امڑ کے آ رہے۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے۔ کہتے ہیں دل تو بہت ہے پر ڈیزرٹ کم ہے، چھوٹا ہے۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے یارو مجھے اڑنے کی تمنا کم ہے۔ ٹائم نہیں، جب گھڑی دیکھتا ہوں تو وہ بھاگی جا رہی ہے، 10 منٹ میں اذان ہوگی۔ اور بعض مسجدوں میں تو ایسا ہوتا ہے، مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، مؤذن اللہ اکبر شروع ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی مولوی صاحب کوئی مسئلے کا بتائیں، کب مغرب کی نماز کب تک پڑھی جاتی ہے، کب مکروہ ہوتی ہے۔ حضرت اقدس مولانا یعقوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، ان سے پوچھئے زندگی میں کبھی مغرب کی نماز 10-15 منٹ 20 منٹ لیٹ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، روز نہیں پڑھنا چاہیے لیٹ، لیکن سعودیہ میں آپ 10 منٹ 15 منٹ لیٹ سے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ افطاری کرتے ہیں، وہاں 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے امام خانہ کعبہ کو اذان کے بعد وضو کرتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا ہے، وضو کرنے جا رہے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہاں اپنی پڑھ لیتے ہو، پٹاپٹ اذان شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں بھائی، مسئلہ ہم کو بھی پتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہم نے بھی کتابیں پڑھی۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو بےعزتی ہو جائے، اس لیے 1 منٹ پہلے ختم کرتا ہوں، پر اب تو میں نے مسئلہ سنا ہی دیا ہے۔
محسن صاحب کو اللہ کرے سمجھ آ گئی. بولتا نا ایک دم ابھا نہ تھا جاتا. ہاں جہاں ہوتی دعا نہ تھے. مسئلہ بتا دیتا ہوں. ہم بھی پڑھے لکھے الحمدللہ. صرف یہ نہیں کہ اذان دینے والا مؤذن ہی پڑھا لکھا ہے, امام بھی پڑھے لکھے ہیں. وہ ساری دنیا مقتدی پڑھی لکھی ہے. خیر ان کے یہاں یہ تھا حافظ قرآن ہونا چاہیے, میری خدمت وہی کرے. اور اس نے ایک قرآن محل, اتنی محبت تھی اس کو قرآن سے اور قرآن پاک سے کہ اس نے ایک قرآن محل بنایا ہوا تھا. بات یہ کرنا چاہتا, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی رکھی ہوئی تھی اس محل میں. 1000 سے زیادہ اس کی باندیاں تھی حافظ قرآن, 1000 سے زیادہ باندیاں اس کی نوکرانی, کنیزائیں. اور یہ تھا, حکم تھا کہ 24 گھنٹے میں کوئی 1 سیکنڈ بھی ایسا نہ ہو کہ اس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کی جا رہی ہے. اس میں سینکڑوں کنیزائیں اور خادمائیں اور نوکرانیاں وہاں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہی ہوتی. یہ ڈیوٹی ختم ہوئی, دوسری گئی ہے قرآن شریف پڑھنے کے لیے, وہ ہٹی ہے تو تیسری گئی. تو میں بعض اسلامی ممالک ایسے ہوتے ہیں, قرآن محل ایسا ہوتا ہے. میں تو یہ اس کی بات کر رہا ہوں, مستشرقین یورپ نے لکھا ہے اور وہ گیا ہے ایسے ممالک میں جہاں مسلمان نہیں ہے, 100% مسلمان نہیں رہتے. میں اپنے واپس اس جگہ پہ چلا گیا تو وہ لکھتا ہے کہ کروڑوں پیسے, کروڑوں روپے, کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد ان ممالک میں انہوں نے ریسرچ کیا. ان کی پوری ٹیم گئی تھی, پتہ نہیں کتنے آدمیوں پر مشتمل ہوگی. انہوں نے کہا ان 27 ممالک میں ایک ملک بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ جہاں 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا ہو جہاں اللہ کا کلام نہ پڑھا جائے, جس میں مسلمان ممالک بھی داخل ہے, غیر مسلم ممالک ہے. اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ شروع کر دیں نا وہاں سے, فیجی آئی لینڈ سے, فیجی سے شروع ہو جائے, نیوزی لینڈ سے شروع ہو کر, آسٹریلیا سے ہو کر جب آپ امریکہ میں آتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا میں اذان کا تو آپ نے سنا ہوگا کہ 1 سیکنڈ ایسا نہیں ہے جہاں اذان نہ ہو رہی ہو. لیکن آپ اس اسٹریٹجی کو سامنے رکھ کر یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اماتن قرآن شریف نہ پڑھا جائے. اور اللہ کی یہ کتاب جو بار بار پڑھی جانے والی, کثرت سے پڑھی جانے والی, جس کا نام ہے القرآن. اب بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی کتاب ہے جو اپنے اس نام پر 100% نہیں 1000% منطبق ہوتی ہے. القرآن کے معنی ہر وقت پڑھی جانے والی کتاب, اور القرآن کے معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ پڑھنے والا ایک دفعہ پڑھنے کے بعد, 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد, 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد تھکتا نہیں ہے, ساری زندگی پڑھتا رہتا ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے دوسری کتابوں کے پڑھنے کے بعد تھکاوٹ ہوتی ہے, اس کتاب کے پڑھنے کے بعد تراوت اور حلاوت ہوتی ہے, انسان اور آگے بڑھتا ہے. بیٹی رو رہی ہے, بیٹی رو رہی, ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی دنیا سے جا رہے اپنے ابا جی, اور ابا کے سراہنے بیٹی رو رہی ہے. ابا نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد کہا, بیٹیا مجھ پر مت رو, مجھ پر مت رو, تیرا ابا اگلے جہاں میں خالی ہاتھ نہیں جا رہا. رونا ہے تو اس پر رو جو اگلے جہاں میں خالی ہاتھ جا رہا. میں تمہارا ابا اگلے دنیا میں جا رہا ہوں, خالی ہاتھ نہیں جا رہا ہوں. بٹیا, گھر کے کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, بٹیا صرف گھر کے اس کونے میں تیرے ابا نے پورے عمر بھر میں 17,000 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا, صرف اس کونے میں بیٹھ کر. جو مدرسوں میں ختم کیا, جو سفر میں ختم کیا, جو حضر میں ختم کیا, جو مدارس میں بیٹھ کر پڑھایا ہے, جو دنیا اللہ کے راستے میں پڑھایا ہے, وہ علیحدہ ہے. صرف اس کونے میں بیٹھ کر تیرے ابا نے 17,000 مرتبہ سے زیادہ قرآن شریف ختم کیا. دل ہی نہیں بس ہوتا, دل ہی نہیں رچتا. ابھی ہمارے مفتی سلیم صاحب ہیں, ان کی والدہ صاحب کا بھی پچھلے جمعہ کو انتقال ہوا. ان کی والدہ کا یہ عالم تھا, صبح ہوتی ہے تو صبح سے قرآن شریف شروع ہوتا ہے, کھانے پینے اور سونے کے اوقات کے علاوہ, اور 1 گھنٹہ فضائل اعمال اور دین کی دیگر کتابوں کے مطالعے کے علاوہ صبح سے لے کر بستر میں جانے تک قرآن شریف ہی کی تلاوت ان کے زبان پر. میں یہ نام بتانے کے ساتھ ایک پیغام, آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. القرآن کے معنی وہ کتاب جو بار بار پڑھی جا رہی ہو, ہر وقت پڑھی جا رہی ہو. اللہ نے وہ کتاب, وہ قرآن آپ کو عطا کیا. اب سوال یہ ہے, آخری میں پوچھتا ہوں, سوال یہ ہے کہ
اللہ کے اس قرآن کو جس کا نام القرآن ہے، بار بار پڑھی جانے والی ہے، ہر وقت پڑھی جانے والی ہے، اور کبھی بھی انسان اس کے پڑھنے کے بعد سیراب نہیں ہوتا، میں اور آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ سوال یہ، اس سوال کا جواب اس بات پر غور کرانا ہے آج کی اس مجلس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کتاب جس کا نام ہے القرآن، اس کتاب کے ساتھ ہمارا اور آپ کا کتنا لگاؤ ہے؟ ہم اور آپ اسے کتنا پڑھتے ہیں؟ کیا ہم روزانہ کے ہمارے ڈیوٹی میں یا روزانہ کے ہمارے شیڈیول میں قرآن شریف کی کوئی جگہ ہے؟ صبح ہو، دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو کہ جو ہے شام ہو، کون سا ایسا وقت ہے کیا ہمارے 24 گھنٹے کے اوقات میں کہ جس میں ہم نے 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن پاک کے لیے نکالا ہو؟ اور کتنے ہیں ہم مسلمانوں میں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پاک کے ساتھ ایسا شغف رکھا ہو، ایسا قلبی تعلق رکھا ہو کہ کچھ بھی ہو جائے میرے زندگی کے تمام کاموں کو میں چھوڑ سکتا ہوں، مگر جو وقت میں نے اللہ کی کتاب کے لیے، کلام کے لیے رکھا ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ روزانہ کی بنیاد پر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں کتنے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ یہ سوال ہے میرا، یہ سوال نوجوانوں سے بھی ہے۔ جب قرآن رکھنے کی باری آتی ہے تو باقاعدتاً اس کا ہمارے ساتھ عقیدتاً ایسا تعلق ہے کہ ہم اسے بخاری شریف سے بھی اوپر رکھیں گے، مسلم شریف سے بھی اوپر رکھیں گے، حدیث کی تمام کتابوں سے اور دین کی تمام کتابوں سے اوپر رکھیں گے، اور کبھی کبھی تو اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں، اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں کہ ہمارا آدمی نہیں پہنچتا۔ ادب کا یہ عالم ہے، اتنا اونچا رکھ دیا۔ لیکن کیوں ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ کتاب دنیا میں انسان کو برکت، رحمت، مغفرت، زندگی میں برکت دلانے کے لیے، زندگی میں راحت اور اطمینان دلانے کے لیے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں ہے؟ آپ کو سکون پہنچانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس چیز کو چھوڑا ہوا ہے؟ یا پھر آپ برکت، رحمت اور سکون اور اطمینان اور راحت لینا ہی نہیں چاہتے؟ دوستو، انتہائی وقت قلیل ہوا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے گھر میں اور مغرب کے وقت کا واسطہ دے کر ان علماء کرام اور بزرگان دین، اور بہت سارے علماء کرام مجھے نظر آ رہے ہیں، اور شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ القرآن بھی ہے، مفسر بھی ہے، ترجمہ قرآن بھی پڑھاتے ہیں، تفسیر قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ میں ان علماء کرام کی موجودگی میں ان کی برکتوں کے واسطے سے اللہ سے التجا کرتا ہوں، اے اللہ مغرب کے وقت تو تو ویسے ہی دعا سنتا ہے، اے اللہ مغرب کا وقت لگ رہا ہے، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں اس مسجد میں آنے والے ہر فرد کو اور جتنے بیٹھے ہوئے ہر ایک کو قرآن کے ساتھ لگاؤ عطا فرما، کہ اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت آپ گزاریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ ایک تلاوت تو یہ ہے نا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین اور سورہ بقرہ سے شروع کر دیں والناس تک، اور والناس پہ پہنچے پھر الف لام میم سے شروع کر دیں۔ ایک تلاوت تو یہ ہے، یہ بھی قرآن شریف کے ساتھ تعلق ہوا، یہ بھی قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، یہ بھی قرآن شریف کا شغف ہوا۔ اور ایک شغف قرآن مجید کا یہ بھی ہے کہ جو روزمرہ کی بنیاد پر میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے جس حصے کو تلاوت کرنے کو کہا ہے، جس میں ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی فوائد رکھے، ان کی بھی تلاوت کریں۔ میں ایک وظیفہ دینا چاہتا ہوں، ایک وظیفہ، اور جو ابھی سنا نہیں، مشکل نہیں ہوگا، سنا نہیں مگر ارادہ کر رہا ہے کہ میں اس پر عمل کروں گا، وہ ہاتھ کھڑے کر دے تو پھر میں دے دیتا ہوں، اور جس نے نہیں کھڑا کیا وہ آپ کھڑا کر دے۔ سب نے کھڑے کیا، میں ایک وظیفہ دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں، انتہائی مختصر وقت، 3 کام ایسے ہیں، فرمایا کرنے والا جب ان کاموں کو کرتا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا میدان محشر میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو ان 3 کاموں کو کرتا تھا نا، ان 3 کاموں کو کیا ہے، کہاں؟ کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے، تو چوائس ملے گی۔ کچھ اعمال ایسے ہیں، علماء کرام سے ممبر و محراب سے آپ نے سنا ہوگا جمعہ کو درس قرآن میں
درس حدیث میں بیٹھا کریں، جلدی آ جایا کریں، جمعہ کو بھی جلدی آئیں، درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ میں بیٹھے، بہت فائدہ ہوگا۔ خود بیٹھے اپنی اولاد کو بیٹھائیں اور کہ اردو ان کو نہیں آتی تو ان کو پوچھو فلمیں کیوں دیکھتے، گانا۔ ایک آدمی اردو نہیں بولتا تھا، وہ کہتے ہیں محبت برسا دینا تم، ساون کا موسم آیا ہے۔ میں نے کہا ساون کسے کہتے؟ کہتے گاڈ نوز، آئی ڈونٹ نو، لیکن ساون بول رہا۔ میں نے کہا محبت برسا دینا تم کیا؟ کہتے ڈونٹ نو، لیکن میں نے گانا اتنا سنا ہے، اتنا سنا ہے، اب کچھ آ گیا ہے زبانی۔ گانا سنتے ہیں تو اردو آتا ہے، فلمیں دیکھتے ہیں تو اردو آتا ہے، ڈائلاگ مارتے ہیں تو اردو آتا ہے۔ صرف بیچارے مولوی کے پاس ایسا کچھ چیز نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کی، اس کی اردو نہیں آتی۔ خود بیٹھو، اپنی اولاد کو بیٹھاؤ، پھر دیکھو اس کے فائدے کیا۔ کچھ ایسے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، چوائس ملتی ہے جس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اور کچھ اعمال اس کے اوپر کے ہیں ایسے کہ جب وہ انسان ان عمل کو کرتا ہے تو اب اللہ کی طرف سے یہ اختیار نہیں کہ جس میں سے چاہو چلے جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہوتا ہے، وہ جنت کے جس دروازے کے سامنے سے گزرتا ہے، جنت کا دروازہ خود کہتا ہے میرے اندر چلے جاؤ۔ ایک تو یہ کہ خود اپنی مرضی سے جائیں، کچھ یہ ہے کہ بلا رہے ہیں وہ دروازے، 8 دروازے، کیا جاؤ میرے اندر۔ تو میں نے یہ بات بتائی تھی، یہ وہ عمل ہے کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے جنت کے 8 دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اور ایک بات، ایک فضیلت، اور دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے، جنت میں جانے کے بعد جس حور عین پر تمہاری نظر پڑ جائے تم ہاتھ رکھ دینا، ہاتھ رکھنا تمہارا کام ہوگا، اس کو تمہاری بیوی بنا کر تمہارے نکاح میں دے دینا میرا کام ہوگا۔ مت پوچھو، ہم سے مت پوچھو، جس منصب پہ ہم بیٹھے ہوئے نا، ہم سے مت پوچھو۔ استاد جی وہ لڑکی نہیں پٹ رہی ہے، کوئی تعویذ دے دو، اس کو پٹانا ہے، کوئی ایسی تعویذ دے دو یہ آ جائے ہمارے جیب میں، ہماری مٹھی میں آ جائے۔ And whatever you want, I'm ready to pay. میں دوں گا، جو مرضی ہے، پر وہ لڑکی ہمارے ساتھ آنی چاہیے۔ یہ دنیا کی لڑکی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حور عین کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا جنت میں گھسنے کے بعد جس حور عین پر نظر تمہاری پڑے، پسند آ جائے، تم اس کے اوپر ہاتھ رکھ دینا، اس کو بیوی بنا کر تمہارے نکاح میں رب العالمین عطا کر دینا۔ پر شرط یہ 3 عمل کرتا ہوں، بتا دوں 3 عمل کے اب اگلی صفحے میں 5 منٹ اوپر ہو گئے۔ مسئلہ کیا کہتا ہے؟ اور ایک دم گرم کری نے موٹر وے پر 5 اسپیڈ میں گیئر لاکی نے 99 پر جائے ایمرجنسی بریک مارو۔ اب کیسے ہوگا یہ؟ اب تو پورا کرنا ہی پڑے گا۔ کیا خیال ہے کہ آخر دعوانا بتا دوں؟ حضرت مولانا اجازت بتا دیں، حضرت کی اجازت ہے، اب تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ ایک فرمایا اپنے قاتل کو معاف کر دو، اپنے کسی کو معاف، کسی نے قتل کر دیا ہو خود کو، تمہارے کسی رشتہ دار کو، قاتل کو معاف کر دینا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے میں 8 دروازے تیرے جانے پر کھول دوں گا، اور جنت کی ساری حوریں ان لین پہ لگا دوں گا، جس پر ہاتھ رکھے گا وہ تیری بیوی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو اتنے جا کے پتہ لگے گا۔ نمبر 2، میں پوشیدہ قرض معاف کر دینا، پوشیدہ قرض ادا کر دینا۔ ایک قرض ہے کسی کا آپ نے لیا ہے، وہ دے کر بھول گیا، اس کو یاد نہیں ہے، یا وہ مایوس ہو گیا، آپ نے اتنی بار اس کو نہ بولا کہ وہ مانگنے کے لیے نہیں آتا، آپ سمجھو بھول گئے، اور وہ بیچارہ شرماتا ہے کیا آئے گا لینے کے لیے، 25 دفعہ تو گیا ہوں، اب واپس کیوں جاؤں، بھول گیا، وہ آپ سمجھو بھول گیا، پر اس کو یاد ہے، لیکن آپ کو بھی یاد ہے، اب وہ مانگتا نہیں ہے۔ کسی کا کچھ قرض ہے آپ کے ذمہ جو آپ نے دینا ہے، اس کو پتا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک لڑکا آ گیا، انہوں نے کہا استاد جی آپ کو اللہ کا فضل ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا استاد جی آج میں بریڈ لینے کے لیے گیا۔ میں نے کہا ہو تو پھر؟ انہوں نے کہا میں ہسدا میں بریڈ لینے کے لیے گیا، 45 پینس کی بریڈ تھی۔ میں نے کہا پھر؟ نے کہا میں نے 5 کا نوٹ دیا۔ اس نے کہا، میں نے کہا پھر؟ اس نے کہا 19.55 اس نے مجھے واپس کر دیا، اللہ کا فضل ہو گیا، 15 پاؤنڈ مل گیا۔
میں نے کہا کیوں تو وہ تیرے چاچے کا بیٹا تھا؟ میں نے کہا نہیں استاد جی وہ کڑی تھی، وہ لڑکی تھی۔ میں نے کہا پھر تیری کون تھی؟ میں ابھی نہیں کہوں گا، مسجد میں بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کون تھی پھر تیری جس نے تجھے 15 پاؤنڈ دیا ایکسٹرا؟ میں جاؤں گا تو مجھے بھی ملے گا؟ انہوں نے کہا نو۔ میں نے کہا پھر تو سرخاب کے پر لگے ہوئے تجھے کیوں دیا اس نے؟ بھائی غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اب جاؤ دے دو شام کو اس کے کیا کہتے ہیں ٹل سے 15 کم نکلیں گے، وہ روئے گی پچھتائے گی کہ یار میں کیا ہو گیا ہے، میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، آج میں نے کمایا 21 22 25 30 پونے اور میرے 15 نکل گئے، کون ایسا ہے، کون فلاں ہے، کون فلاں ہے، اللہ کرے اس کو ہضم نہ ہو، اس کو یہ ہو جائے، اس کو ہو جائے۔ میں نے کہا بدعا کا مستحق ہوگا، جا کے دیا۔ استاد میں نے تو مانگا نہیں، اس نے خود دیا ہے۔ اب وہ میرے ساتھ بحث کر رہا۔ میں نے کہا ہاں اس کو پتا ہے اس نے دیا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا جا کے دیا۔ اچھا اس کے ساتھ ایک آدمی اور تھا، نے کہا سی I told you not to go to Molly. See, haven't I told you not to go to Molly? نہ کہا تھا مولی کے ساتھ پنگا نہ لو، اور کر۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کیا گو۔ میں نے کہا جائے گا؟ انہوں نے کہا استاد جی swear on my life۔ اچھا لڑکا تھا، کہنے لگا swear on my life۔ اتنا فاسٹ بولا۔ میں نے کہا swear on ملائی۔ میں نے کہا ملائی کس چیز کی؟ دودھ کی ملائی؟ کہتے نا استاد جی swear on my life۔ میں نے کہا اچھا جا کے دیا۔ دے کر آیا، پھر بڑا خوش تھا۔ میں نے کہا چلو شکر ہے، بڑا خوش تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سی استاد جی she returned me my 5 pound back۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ انہوں نے کہا with bread۔ بریڈ اس نے مجھے مفت دے دیا۔ میں نے کہا واپس جا کے دیا، اس کے باپ کی فیکٹری ہے۔ بریڈ تو آستا والوں کی ہے، وہ تو نوکر ہے، اس کو کیا اختیار ہے تمہیں بریڈ مفت میں دے؟ میں نے کہا استاد جی دس از the last time I'm asking مسئلہ، دروازہ ہم لوگ وہ گیا 45 پاؤنڈ واپس دے کر آیا۔ وہ پوشیدہ قرض معاف کر دو۔ تم نے کیا کمایا؟ 19 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ 1900 کما لیتا، 19,000 کما لیتا، ختم ہے۔ وقت آئے گا تمہارے ایسے کئی 19,000 نکل گئے ہیں، بچے نہیں ہیں جو بچیں گے یہ، لیکن اللہ اس کے بدلے جنت کے 8 دروازے کھلواتے ہیں، پورے ان سے تیرا نکاح کرواتے ہیں۔ اور آخری بات، اور اسی پر میں اپنی حدیث ختم کروں گا، بات ختم کروں گا، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تیسرا وہ آدمی جس کی آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو قیامت تک کی مرتے دم تک کی صبح کے لیے اٹھائے رکھے، آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جس وقت جا رہے ہو اس سے پہلے جو آپ نے نماز پڑھی ہے اس میں بھی یہ عمل اللہ آپ کو نصیب فرما دے۔ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے والا، ہر 5 نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے والا، جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ 10 8 دروازے اس کے لیے کھلوا دیں گے، اور جس پر آپ ہاتھ رکھیں وہ آپ کی بیوی بنے۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہو قوامی۔ آپ سوچیں گے نا، میں بھی سوچتا ہوں، میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی میں نے بھی سوچا، اور آپ بھی بہت سارے سوچ رہے ہوں گے 3 کام، مجھے کوئی قتل کرے گا تو معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے مولوی صاحب کہتے ہیں کسی کو مروانا ضروری ہے، شدی کو بلاؤ، شدی kill my dad and I'll forgive you, kill my dad, kill my son۔ مولوی صاحب I'm using your style now، مجھے انگلش نہیں آتی، پر kill him I'll forgive you، تاکہ مجھے جنت کے 8 دروازے ملے۔ ایک تو یہ، اور کسی کو کہے قرض دو اور پھر کہو میں نہیں دیتا اور تم بھول جانے کا، ہاں پھر میں تمہیں واپس دوں گا، ظاہر ہے ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا نہیں، تو مجھے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے میرے لیے؟ ہائے 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 ہائے، اللہ کی کروڑ رحمتیں ہو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ اگر کسی نے یہ 3 کام نہ کیے ہو، ان میں سے کوئی ایک کام کر لے تو میرے اور آپ کے لیے مسئلہ حل کر کے گئے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو صدیق اکبر پر، اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ فرمایا یا رسول اللہ 3 کام جس نے کیے اس کو تیرے ملے گا، مگر جس کو 2 کام کرنے کا موقع نہ ملا، کسی ایک کام کرنے کا موقع مل گیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جن 3 کاموں میں سے جس نے ایک کام بھی کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں اسے عطا فرمائے۔ دوستو میں اور بات
کہنا چاہتا تھا جیسے میں نے کہا اس وقت تو گرم ہوتا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا نا یہ I'm just starting and I need AC to cool me down. اور ظاہر ہے AC تو آپ پرووائڈ نہیں کریں گے, مولانا فاروق صاحب کا کھانا ہی مجھے ٹھنڈا کرے گا. اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہلوائی اپنی رحمت سے کہلوائی اللہ نے میرے منہ سے, اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے. القرآن بار بار پڑھے جانے والی کتاب. دوستو اس کے ساتھ اپنا تعلق, اپنا شغف بڑھاؤ, پڑھو, صبح شام پڑھو, دن رات پڑھو. جو پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھتے رہیں, جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ علماء کرام کی محنت کرتے ہوئے ان سے قرآن شریف سیکھیں. کچھ فضیلتیں آپ بار بار اس منبر و محراب سے سن چکے ہیں, اتنا ہی کہہ پایا ہوں, پر اللہ میری اتنے بات کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے, مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا نماز کے بعد.